الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. امیر محترم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، حاضرین گرامی اور سامعین کرام، شبہات کے فتنے سے متعلق متعدد نکات کا تذکرہ کیا گیا اس کتاب وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ کے حوالے سے. اس ضمن میں 6 نمبر پر انہوں نے ایک بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کو خود اسلام سے بیگانہ، اسلامی عقیدے سے برگشتہ اور ایمانیات کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اعدائے دین نے جو تدبیر اور جو سازش مکر و فریب پر مشتمل اختیار کی وہ یہ کہ اسلامی اقتصادیات کو نشانہ بنایا، اقتصاد اسلامی پر حملہ کیا، ایسے شبہات کے ذریعے، ایسے سوالات اور اعتراضات اٹھا کر جس کے ذریعے سے یہ تاثر دیا جائے کہ آج کے زمانے میں سود کو حلال بنا لیا جائے اور اسلام نے بہت سارے لین دین کے بیع و شراء کے جو طریقے رائج کیے ہیں یا جن کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے، اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کو قدیم پرانا قدامت کی بنیاد پر پرانے زمانے والا قرار دے کر رد کر دیا جائے اور کچھ راستے کھولے جائیں جس سے شریعت کے حرام کو حلال بنایا جائے. اس سلسلے میں مختلف فریب دیے جاتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اگر اسلامی تعلیمات کو مضبوط پکڑ کر رکھا جائے تو اسلامی سماج اور معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، جدید دور کے لوگوں کے شانہ بشانہ اقتصادیات میں، معیشت میں آگے نہیں بڑھ پائے گا اور پسماندگی اور انحطاط کا شکار رہے گا، زوال پذیر رہے گا. چنانچہ انہوں نے الہجوم علی الاقتصاد الاسلامی بشبہات یحلون بها الربا والمکاسب المحرمہ، اس عنوان کے تحت کہا کہ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اسلامی شریعت ربانی مصدر سے جڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کا مصدر ہے شریعت اسلامیہ کا، رب العالمین نے اسے بنایا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے تو رب العالمین کے نام اور صفات اور اسماء حسنہ کو اگر ہم صرف دیکھیں تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے ایک مسلمان کا کہ وہ رب ہے تو اس کی شریعت اور قوانین ربوبیت کا تقاضے کی تکمیل ہے. وہ علیم و حکیم ہے تو اس کے بنائے ہوئے ہر فیصلے میں، اس کی بنائی ہوئی شریعت میں علم اور حکمت کامل طریقے سے موجود ہے. وہ انصاف والا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، ظلم کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا اس کے بنائے ہوئے قوانین میں ظلم ہو ہی نہیں سکتا. وہ انسان کی فطرت کا خالق و مالک ہے، انسانی فطرت کے ایک ایک تقاضے کو بخوبی جانتا ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ رب العالمین جو شریعت اور قانون بنائے اس میں انسانی فطرت کا لحاظ اور رعایت نہ کی جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کامل ہو، عادل ہو یعنی انصاف پر مشتمل ہو، شامل ہو یعنی ہماگیر ہو، زندگی کے تمام تقاضے اس میں گھرے ہوئے ہوں اور انسان کی جو جو مصلحتیں ہیں، اس کے فائدے اور ضرورت کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا لحاظ اس میں موجود ہو، انتہائی توازن کے ساتھ، ایجابیت اور واقعیت کے ساتھ، جس کے اندر کوئی جھول نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو. چنانچہ جب ہم اسلامی اقتصادیات پر نگاہ ڈالیں گے تو ہمیں اسلامی اقتصاد بھی دنیا کے دیگر تمام اقتصادیات اور معیشت کے جو ضابطے، اصول، ازم پائے جاتے ہیں، نظام پائے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں گے کہ اسلامی نظام سب سے بہتر ہے. ایک عمومی قاعدہ جو قرآن کی آیت کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کے
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اپنے عقیدے کا حصہ بنائے رکھنا چاہیے. شبہات کے فتنے سے آدمی محفوظ رہے گا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہتر, سب سے اچھا, سب سے مناسب ہے. تو اب یہ صرف کسی ایک میدان میں نہیں ہے, بلکہ عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, لین دین میں, معیشت میں, سیاست میں, سماج اور اخلاقیات کے معاملے میں, سارے معاملے میں قرآن کی تعلیم سب سے بہتر ہے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اور اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا, میں اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے میں اس پر خوش ہوں, اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں میں اس پر مطمئن ہوں. اور یہ اطمینان یوں ہی نہیں ہے, بلکہ یہ دلائل بصیرت کی بنیاد پر ہے. چنانچہ یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اسلام کی ہر تعلیم انسان کی فطرت کے اعتبار سے نہایت متوازن, مناسب اور مفید ہے. دنیا کا کوئی قانون کتنے بھی دانشور اور عقل مند لوگ مل کر بنانے والے ہوں, اللہ کے قانون سے ہٹ کر اگر کوئی نظام ہے تو اس میں یہ بات, یہ خوبی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کی فطرت کی پوری پوری رعایت موجود ہو, اس کی مصلحتیں اور فائدے کا لحاظ ہو, زمانوں اور حالات اور علاقے کی تبدیلی کے باوجود انسان کے لیے وہ یکساں طور پر مفید ہو. یہ خوبی, یہ خصوصیت صرف اللہ کی شریعت میں ہوگی. چنانچہ اقتصادیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ماضی قریب میں آج بھی دو بڑے ازم اقتصادی بنیاد پر مانے جاتے تھے, ایک سرمایہ دارانہ نظام, ایک کمیونزم یا سوشلزم کا نظام. تو آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے, یورپ اور امریکہ جس کے نمائندے ہیں, اس کی نہ ختم ہونے والی بھوک, لالچ اور ہرس, ہاں, جو کہ مال کو جمع کرنے کے لیے ہر وسیلے اور ہر طریقے کو اختیار کرتا ہے. راسمالیہ عربی میں اسے کہتے ہیں, سرمایہ دارانہ نظام. آج کی تاریخ میں دنیا میں پھیلے ہوئے جتنے فسادات ہیں, غلط پالیسیز ہیں, یہاں تک کہ بعض لوگوں کا بالدلیل, ایسے ہی الٹا سیدھا نہیں, بالدلیل یہ خیال اور پختہ یقین ہے کہ بہت ساری, جیسے آج کورونا کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے, اس کے پیچھے بھی یہ سرمایہ دارانہ نظام کی نہ مٹنے والی بھوک ہے. دنیا کے مارکیٹ پر قبضہ کرنا, دنیا کے لوگوں کو اپنا معاشی غلام بنائے رکھنا. ورلڈ عالمی سطح کے جو معاشی ادارے ہیں, ہاں, اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی مختلف شاخیں ہیں, مختلف اور بھی ادارے اور ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں, یہ مختلف پالیسیز کے ذریعے سے چھوٹے اور متوسط ترقی پذیر اور غریب ملکوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں. ان کی ایسی بھوک ہے کہ یہ مٹتی ہی نہیں, اور مختلف ذریعوں سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس اپنے فائدے اور مارکیٹ پر, بازار پر پوری طریقے سے قابض ہونے کے لیے چاہے جو وسیلہ اور طریقہ اختیار کرنا پڑے یہ جائز ہے. ابھی کورونا کے سلسلے میں پوری دنیا میں موت کی سوداگری کی گئی اور کی جا رہی ہے. لوگوں کا کہنا ہے ویکسین بیچنے کے لیے جھوٹی تشہیر کی جاتی ہے. اب اس سلسلے میں میں تفصیل میں جاؤں تو میں سمجھتا ہوں جو چیزیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس کا اعادہ ہوگا کہ کچھ حقیقت ہے اور بہت سارا افسانہ. ہاں, بعض پرائیویٹ لیبارٹریز میں جس کو چیک کرنے کے بعد کورونا نیگیٹو آتا ہے, ہاں, سرکاری لیبارٹریز میں اس کو پازیٹو آ رہا ہے. اور اس قسم کی اور بھی خبریں, تضادات, خود میڈیکل سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے اس سلسلے میں شکوک, شبہات اور الزامات ہیں. اور یہ بات تقریباً طے ہے. یہ ایک مثال دے رہے ہیں ہم جو ابھی بالکل برننگ ٹاپک کی حیثیت سے لوگوں میں زیر بحث ہے, اس لیے, ورنہ ایسے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ پہلے بیماری پھیلائی جائے پھر دوا بیچی جائے.
امدادی اراکین کے ذریعے سے کچھ امدادی سامان بیچا جائے، پھر اس سامان کو خور آدی اور ضرورت پیدا کر کے بعد میں وہ سامان فروخت کیا جائے، مارکیٹ پر تسلط اور قبضہ بنایا جائے، پہلے غریب ملکوں کو قرض دیا جائے اور اس قرض کے بدلے میں اس کی مارکیٹ کو ایسی نیتیوں اور پابندیوں اور شرائط کا پابند بنایا جائے جس کی بنیاد پر ان کے مفادات، معاشی مفادات محفوظ ہو جائیں، ان کی کمپنیز کے لیے راستہ کھل جائے۔ تو کہا کہ اگر یہ میں سرمایہ دارانہ نظام کی نہ ختم ہونے والی بھوک کا تذکرہ کرنے میں یہ تھوڑی سی تفصیل میں چلا گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ہرس اور لالچ، نہ مٹنے والی بھوک، جو مال جمع کرنے کے لیے ہر قسم کے وسیلے کو اختیار کرتا ہے، اور اس کے برخلاف اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، اشتراکیت کا جو کی انتہا پسندی تھی، جو انسان کی فطرت اور اس کے عقل کے بالکل برخلاف انسان کی انفرادی ملکیت کا انکار کرتا تھا اور کرتا ہے۔ رشیا اس کا نمائندہ تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ آپ کتنا بھی کمائیں، آپ اپنی پراپرٹیز نہیں بنا سکتے، ساری کی ساری چیزیں قومی ملکیت ہوگی، اور قومی ملکیت میں تمام رعایا کا مشترکہ اس کے حق کے اعتبار سے حصہ ہوگا۔ ہاں، وہاں رشیا میں جب اس پہ شدت اختیار کی گئی تو ہر کسی کو شہر میں، آپ گھر میں کھانا نہیں بنائیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے کھانا بن کے لائن لگا کے کارڈ کی طرح، جیسے ہمارے راشن کارڈ ہوتا ہے، کارڈ کی بنیاد پر آپ کو کھانا لینا ہوتا تھا۔ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر کے گئے تو آپ خبر کیجئے سرکاری ادارے کو، تو آپ کا وہاں کا کھانا اس شہر میں منتقل ہوگا جہاں آپ جا رہے ہیں۔ کسان کا اپنا کھیت چھوڑ کر کہیں اور جا کے اس کو مکلف کیا گیا کہ آپ یہاں کھیتی کیجیے، لیکن اس میں نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں کہ کسان کو اپنے کھیتوں سے ایک خصوصی لگاؤ ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جب وہ یہ جانتا ہے کہ میں محنت کر کے کماؤں گا اور میرے پاس کچھ پراپرٹیز بنے گی، تو اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مسابقت کا جذبہ جو اسے محنت اور زیادہ محنت کرنے پر ابھارتا ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں کتنی بھی محنت کر لوں مجھ کو جو حصہ مقرر ہے اتنا ہی ملے گا، تو آپ محنت نہیں کریں گے۔ ایک کسان کو اس کی اپنی زمین سے ہٹا کر کسی اور زمین میں کاشت کرنے کے لیے لگا دیا جائے، پھر شوہر کہیں ہے، بیوی کہیں ہے، یہ رشیا میں ہوتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کی معیشت بہت تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، ناکامیابی کا شکار ہوئی، اور روس کی حکومت ٹوٹ پھوٹ گئی۔ کمیونزم اپنی دوسری شکل میں چائنا وغیرہ میں اس وقت رائج ہے۔ تو اب یہاں انفرادی ملکیت کا انکار تھا، اور سرمایہ دارانہ نظام میں یہ تھا کہ اگر آپ کما رہے ہیں تو ٹوٹل آپ کا ہے، اس میں کسی غریب اور محتاج کا کوئی حق نہیں ہے، نہ زکوٰۃ دینا ہے نہ کوئی اور حق ادا کرنا ہے۔ تو اس کی بڑھتی ہوئی بھوک اور اس کا غیر فطری نظام، ان دونوں کے بیچ میں اسلام کی تعلیم فطرت پر مشتمل رہی۔ یہاں انفرادی ملکیت کا بھی تصور تھا، اور کما لینے کے بعد جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنے کا زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ذریعے سے مزاج بھی دیا گیا، تاکہ مال و اسباب چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ کر مالدار مزید مالدار اور مالدار تر ہوتا نہ چلا جائے، غریب غریب تر ہوتا نہ چلا جائے۔ اسلام کی اقتصادیات انتہائی متوازن فطرت پر مشتمل، کہہ رہے ہیں ولا غرابۃ فی کمال دین الاسلام، لیکن اسلام کے دین اسلام کے کامل ہونے میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور اس کی پاکیزگی میں، اس لیے کہ یہ دین حکیم و علیم ذات کی طرف سے ہے، وہ ذات جو حکمت کاملہ کی حامل ہے اور جو علم کی صفت سے متصف ہے، جس کا علم کامل ہے، اور وہ لطیف و خبیر ہے، رحیم و ودود ہے، شفیق ہے، اپنے بندوں سے مہربانی اور رحمت و محبت کا برتاؤ کرتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی ذات نہیں جانے گی جس نے پیدا کیا؟ وہ تو لطیف ہے، باریک بھی، خبیر ہے، ہر ایک کی ضروریات کو، ہر ایک کی حاجت کو، فطرت کو بخوبی جانتا ہے۔ لہٰذا اس نے جو ضابطہ، قانون، قاعدہ، شریعت بنائی ہے، وہ ہر ایک کے رحمت اور شفقت کے اعتبار سے، رحمت و شفقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی فطرت کی رعایت کرنے والا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ انسان کے جو شیاطین ہیں، ان کی ایک عادت رہی ہے کافروں کے ملک میں، اور ان کے جو دم چھلے مسلم ملکوں میں موجود ہیں منافقین کی شکل میں، وہ اسلامی اقتصادیات سے متعلق
شبہات کو فروغ دیتے ہیں، الگ الگ قسم کے سوال اور اعتراضات اٹھاتے ہیں. اس لیے کیوں اسلامی اصولوں اور قواعد و قوانین پر، حلال و حرام پر سوالات اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مارکیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے جو استبداد اور ظلم کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی اقتصادیات کو خراب کر کے انہیں فقیر سے فقیر تر بنانا چاہتے ہیں، اور اپنے بینک بیلنس اور جمع پونجی کو جو خوب بڑھانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے ظلم اور مالوں کو بگاڑ کر ناجائز طریقوں سے مال سمیٹنے کے نام پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ان کے سامنے اسلامی تعلیمات بہت بڑی رکاوٹ تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ ان کی اس کوشش کے سلسلے میں کہ اسلامی تعلیمات کی رکاوٹ کو ہٹایا جائے، ان کی بہت بڑی محنت اور کوشش یہ رہی کہ اسلامی اقتصادیات سے متعلق ہماگیر سطح پر، منظم طریقے پر شبہات کو بڑھاوا دیا جائے، لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کیا جائے. ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات میں سے چند کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. میں اختصار سے کام لے رہا ہوں کہ ان کا یہ خیال کہ اسلامی اقتصاد کی تطبیق ہمارے موجودہ زمانے میں یہ بہت ہی مشکل، دشوار، بلکہ ناممکن حیثیت رکھتی ہے اور بڑی پیچیدگیوں کی حامل ہوگی. آج کے زمانے میں اسلامی تعلیمات کی تنفیذ، اسلامی اقتصادیات کو لے کر چلنا یہ ممکن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ممکن؟ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سودی لین دین ان کے خیال میں آج ضرورت، انسانی اقتصادیات اور معیشت کی ضرورت بن گیا ہے. اور شریعت کا بھی قاعدہ ہے، وہ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا بھی قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں حرام اور ممنوع چیزوں کو جائز اور مباح بنا دیتی ہیں. اب موجودہ زمانے میں لین دین کرنا، مارکیٹ میں زندہ رہنا، کاروبار کرنا، فیکٹریز اور بڑے بڑے کاروبار چلانا سودی لین دین کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک ضرورت ہے اور اس کو جائز ہونا چاہیے. چنانچہ اگر ہم سود کو حرام کہیں گے تو یہ اقتصادیات کی نمو میں، مسلمانوں کے معیشت کی ترقی میں، اقتصادی نمو میں جو ہے ایک رکاوٹ بنے گا، جس سے اس رکاوٹ کو ہٹائے بغیر اقتصادی ترقیات ممکن نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے جواباً کہا، حالانکہ یہ شبہ بیت عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، مگر لوگوں میں رائج ہے. میں آگے بڑھوں کہ کیوں یہ کمزور ہے. یہ آگے بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ آپ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیے کہ جو مسلمان بینکنگ کا لین دین کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، بڑے کاروبار کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں جو پیسے لگاتے ہیں اور مختلف اسکیموں یا سرکاری کاموں میں جو حصے داری اختیار کرتے ہیں، آپ ان کی زبان سے جب ان پر اسلامی اقتصادیات سے متعلق بات کریں گے تو وہ یہی جملے بولیں گے جو ہم نے یہاں نقل کیے. وہ کہیں گے کہ آپ تو اسلامی قاعدے قانون کی جو بات کر رہے ہو، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں کر پائیں گے، مسلمان پیچھے رہ جائے گا. اور یہ آپ نے راستوں میں رکاوٹ ڈال دی، اور یہ اب عوام تک ہی بات نہیں رہی. اس کو اتنا ضروری اور مشکل مسئلہ بنا دیا گیا کہ اس سلسلے میں کانفرنسیں، سیمینار منعقد کیے گئے، اور بعض علماء نے بھی فتویٰ دے دیا کہ چند شرائط کے ساتھ بینکنگ کا لین دین کرنا، اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے پیسہ لگانا، سرمایہ کاری کرنا، یہ جائز ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم شیخ خالد سیف اللہ رحمانی وغیرہ کا کوئی سنا ہے گروپ ہے، وہ کون 50 ہر مہینے 50 کمپنیوں کا نام اور فہرست میں لسٹڈ کر کے بیان کریں گے کہ ابھی ان موجودہ حالات میں ان کمپنیوں کے شیئر خریدنا جائز ہے. بعض اور لوگوں نے، شیخ مجاہد الاسلام قاسمی وغیرہ نے جو سیمینار منعقد کیے تھے، آپ دیکھیے کہ شیئر مارکیٹ، اس میں انہوں نے کچھ شرائط آخر میں بیان کیے اور یہ بتایا کہ ہندوستان جیسے ممالک میں اب آدمی بغیر اس کاروبار سے یا شیئر مارکیٹ میں شامل ہوئے ترقی نہیں کر سکتا. لہذا کچھ شرائط کے ساتھ آپ شیئر ہولڈر ہو سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں.
شیئر خرید لیجئے اور پھر اس کے بعد جو اس کا گوشوارہ دیکھیے کمپنی کا، اس میں جو ہے سود کا جو حصہ بنتا ہے وہ پیسہ نہ لیجئے، آپ کا جو اصل منافع ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس قسم کی بکواس باتیں کر کے ان شبہات کو تقویت پہنچائی گئی کہ ان کاروبار میں حصہ لیے بغیر ایک مسلمان ترقی نہیں کر سکتا، اور جان بوجھ کر ایک طرف شبہات پھیلائے گئے، دوسری طرف حکومتوں کی طرف سے، بینک سسٹم کی طرف سے عالمی سطح پر ایسی شرائط اور اصول، ضابطے، قاعدے، قوانین نافذ کیے گئے کہ ایک مسلمان کے لیے یا کسی انسان کے لیے بڑے پیمانے پر کاروبار کرتے ہوئے سود سے بچنا تقریباً ناممکن نظر آئے، انتہائی پیچیدہ بنا دیا گیا۔ اور ایک طرف یہ کیا گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بغیر سودی لین دین یا بینکنگ کے سسٹم کے ہم ترقی نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آگے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ شبہ انتہائی کمزور ہے۔ ہاں، یہاں اور بھی ایک وضاحت کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہماری گفتگو مرکزی عنوان شبہات کے فتنے چل رہا ہے۔ یہ مالی اعتبار سے جو گفتگو ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ آئے، ہمارے سامعین کرام میں، کہ بھائی مال دولت اسباب کا تعلق تو شہوات سے ہے، شبہات سے نہیں۔ تو اگر ہم ایک چیز کو حرام سمجھتے ہوئے اس حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ شبہات کا فتنہ ہوگا۔ مال کی لالچ، حرص و ہوس میں ایک آدمی حرام کھا رہا ہے تو یہ شبہات کا فتنہ، لیکن ایک حرام کو حلال قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سود حرام ہے، صرف اس کو حرام سمجھ کر کھانا شبہات کے فتنے سے متعلق ہوگا، شہوات کی، لیکن حرام کو حلال قرار دینا یہ شبہات کے فتنے سے متعلق ہے۔ میں اس کو ایمانیات کی زبان میں اس مسئلے کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں کہ بعض حلال اور حرام کے سلسلے میں جو ہمارے علماء کرام، علماء سلف یہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک حرام چیز کا ارتکاب کرتے ہوئے قرآن حدیث میں یہ کہا گیا کہ جس نے ایسا کیا اس نے کفر کیا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ تکفیر کی بحث میں ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تعویل کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ناجائز سمجھتے ہوئے لڑائی کر رہا ہے تو یہ کافروں جیسا عمل ہے، اسلام سے خارج کر دینے والا کفر نہیں ہے۔ الکفر دون کفر، کفر کے درجات ہے۔ لیکن اگر قرآن حدیث سے ثابت شدہ کوئی حرام چیز ہے، اس حرام کو کوئی حلال مانتا ہے، جیسے ایک آدمی سود کھا رہا ہے تو سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، انتہائی سنگین گناہ، لیکن سود کھانے سے وہ کافر نہیں ہو رہا، مگر وہ یہ کہے کہ سود کو میں حلال مانتا ہوں، حرام نہیں مانتا، تو یہ کہنے کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا، اچھی طرح دماغ میں رکھیے۔ تو یہ جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں اسلامی اقتصادیات، اسلامی شریعت سے متعلق، اس سے پہلے ہم نے پڑھا طلاق، نکاح، عورتوں کے حقوق، خاندانی مسائل جو قرآن و حدیث نے بتائے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے سامنے شبہات کے فتنے کی شکل میں فتنہ جو آ رہا ہے وہ یہ کہ ان احکامات کے متعلق مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے یہ تاثر دیا جاتا ہے، جس کے بہت سارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کے کسی قانون کو جو ثابت شدہ ہے قرآن حدیث سے ہونے کے باوجود اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں تو آپ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ یہ اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے۔ نواقض ایمان میں آپ نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی اور طریقے سے بہتر اگر آپ نے کسی اور کا ہدی اور طریقہ سمجھا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مقابلے میں کسی اور تعلیم کو بہتر جانا، تو آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، آپ کا ایمان ٹوٹ جائے گا۔ یہ اسی سے متعلق بات ہم کر رہے ہیں کہ اسلامی اقتصادیات سے متعلق بھی ایسے ہی شبہات پھیلائے جاتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان سادگی میں، جہالت میں، لا علمی میں اس کا شکار ہو کر وہی بات کہنے لگتے ہیں جو کفار و مشرکین کہلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کتنے لوگ، میں نے عرض کیا، یہ جملے کہتے ہیں کہ سودی لین دین کے بغیر آج مسلمان ترقی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا ایسے خیال میں مبتلا ہیں، وہ شبہات کے فتنے کا شکار ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا شبہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس کا جواب دیا انہوں نے اختصار کے ساتھ۔ پہلا
پہلا جواب وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات نے ہمارے لیے حلال کو حلال بنایا، حرام کو حرام کیا، وہ اللہ رب السماوات والارض ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پروردگار ہے، اور وہ اپنی مخلوقات، تمام مخلوقات کی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ چنانچہ وہی ہے، وہ ذات ایسی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے، ماضی کا بھی علم رکھتی ہے، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، اور وہ اس زمانے کا، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی علم تھا اور ہے۔ ہاں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اور قوانین ہم کو دیے ہیں وہ ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے مفید اور صالح ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تھا، پرانے زمانے میں وہ ٹھیک ٹھاک معاملہ تھا، لیکن آج کے زمانے کی اقتصادیات، معیشت اور زندگی کی ترقی کی جو دوڑ ہے، اس میں اسلامی تعلیمات یا سود کی حرمت ساتھ نہیں دے سکتی، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آج کے حالات کا علم نہیں تھا اور قانون بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، اپنی مخلوقات کی تمام مصلحتوں کا، ماضی، حال، مستقبل کا سارا علم رکھتا ہے، لہذا اللہ کے قانون ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے مناسب ہے۔ جب یہ بنیادی عقیدہ ہم رکھتے ہیں تو قرآن کا یہ ارشاد سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مسلمان مرد، مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی جانب سے کوئی اختیار ہو۔ اللہ اور رسول نے مثال کے طور پہ یہ کہہ دیا کہ سود حرام ہے، تو اب کتنی بھی کیسے بھی حالات ہوں، سود حرام ہے تو حرام ہے۔ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے، اب ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے طور سے یہ کہیں کہ نہیں ان حالات میں یہ جائز ہے، اور کسی مولوی اور مفتی کا فتویٰ تیار کروا لیں کہ یہ جائز کا فتویٰ دے دیا مولوی صاحب نے، اللہ کا حرام کیا ہوا اب حلال ہو گیا۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، ضَلَالًا مُبِينًا، کوئی شخص اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کا فیصلہ یہ لوگ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور سے جب جاہلیت کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اسلام کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ، جو طریقہ، جو اصول، ضابطے اور رسم و رواج تھے، اس کو جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم کسے جاہلیت کہیں گے؟ قرآن حدیث کے خلاف جو بھی چیز اختیار کی جائے بطور اصول قاعدے کے، وہ جاہلیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علم ہے، علمیت ہے، اس کی مخالفت جہالت اور جاہلیت ہے۔ تو کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، یعنی قرآن حدیث سے ہٹ کر دوسرا فیصلہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، ان کے لیے اللہ سے زیادہ بہتر فیصلے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ سود حرام ہے، فلاں معیشت کا طریقہ، دھوکہ دہی کرنے والا طریقہ حرام ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کا فیصلہ کیوں مانیں؟ اور یقین رکھنے والے یہ قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آسمانی مذاہب میں سود کو حرام کیا ہے۔ اب اللہ کا فیصلہ جب کامل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے مفید ہے انسان اور انسانیت کے لیے، تو یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف قرآن والی شریعت میں بلکہ قرآن سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعتیں آئی، توریت انجیل والی، اس میں بھی سود حرام تھا اور ہے، اگرچہ لوگوں نے اس میں تبدیل۔ یہ 150-200 سال پہلے یہودیوں نے یورپ میں سودی نظام کو رائج کیا تھا، 300 سال پہلے غالباً انہوں نے شروع کیا، اور جب انہوں نے شروع کیا تھا اس وقت عیسائی دنیا کی طرف سے اس کی مخالفت ہوتی تھی۔ بتدریج عیسائی دنیا بھی سودی اقتصادیات کے رنگ میں رنگ گئی، اور آج اسے دنیا میں جو ہے اس کو پوری طریقے سے رائج کر دیا، اور اب اسلامی شریعت سے متعلق بھی شکوک و شبہات ابھارے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بغیر سودی لین دین کیے ہوئے اور بغیر حرام کام جو شریعت نے حرام کیا ہے ان مقاصد کو اختیار کیے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو پہلا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے کا جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آج کا زمانہ سود کا تقاضا کر رہا ہے، یہ ضرورت ہے
تو گویا اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آج کے تقاضوں کا علم نہیں تھا، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ان کے دعوے کو مانیں تو خود غور کریں کہ وہ سماج اور سرمایہ دارانہ ممالک، سرمایہ دارانہ نظام پر مشتمل جو ممالک آج اقتصادیات کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جن کے معاملات سود اور حرام لین دین پر مشتمل ہیں، ہم اس کا مشاہدہ کریں۔ امریکہ، یورپ کے جو ممالک ہیں، امریکہ کے جو ممالک ہیں، یا جتنے بھی سرمایہ دارانہ نظام پر لین دین کرنے کے عادی ہیں، اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز 500 550 سے زیادہ دنیا میں آج رائج ہیں، جس میں 150 200 سے زیادہ صرف امریکہ کی۔ ان کا جو سودی اور ناجائز طریقے کا اقتصادی نظام چل رہا ہے، اگر یہ اسلامی اقتصادیات پر اعتراض کر رہے ہیں تو ان کے اپنے اقتصادیات کا نمونہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے نا، کہ دیکھیے ہم جس اقتصادیات کو اختیار کر رہے ہیں اس میں خوشحالی ہے، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہے، لوگوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم ہو رہے ہیں، ایسا دکھائی دینا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں تو دیکھیں گے کہ وہاں حیرانگی اور پریشانی ہے۔ ہاں، ان کی اقتصادیات گراوٹ کا شکار ہے، ہاں، ظلم کا دورہ ہے، ہاں، اور عوام ہی پر نہیں، بہت سارے ممالک پر قرض کا بوجھ در بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ چند لوگوں کے ایک محدود تعداد میں کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں دنیا کی دولت سمٹی جا رہی ہے۔ آج یہی رونا ہندوستان میں ملک گیر سطح پر ہمارے یہاں کیا جا رہا ہے۔ کسانوں سے متعلق جو احتجاج چل رہا ہے، کسان جو احتجاج کیے ہوئے ہیں، آج کتنا دن ہو گیا، 2 مہینے سے اوپر، ہاں، 3 قوانین بنائے گئے، ان قوانین کو کسانوں کے لیے، غربا کے لیے جو ہے مصیبت بتایا جا رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے ان کے فائدے میں، جبکہ واضح طور سے نظر آ رہا ہے کہ ان قوانین کے چلو میں جو بڑے بیوپاری اور دولت مند لوگ ہوں گے ان کا پوری طریقے سے مارکیٹ پر تسلط ہو جائے گا۔ نہ صرف کسان بلکہ عوام بھی چھوٹی چھوٹی سبزیوں اور غلوں کے لیے ترس جائیں گے، وہ کنٹرول کر کے جیسا چاہیں اس پر قیمت لگائیں گے اور نفع وصول کریں گے، منافع خوری کریں گے، اور یہ عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ ابھی ہم چھوٹے پیمانے پر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مرغی کی مارکیٹ پر شروع میں یہ آزاد معاملہ تھا تو ہر کوئی جو ہے پالتا تھا، اس کے بھاؤ پر اتنا کنٹرول نہیں تھا، سستی مل جاتی تھی، لیکن بڑی بڑی کمپنیاں آئیں، شروع میں انہوں نے خوب سستا بیچا تاکہ چھوٹے فارمنگ کرنے والے جو ہیں وہ مر جائیں، وہ ختم ہو گئے۔ اب جب ان کا قبضہ ہو گیا اور یہ ان کے ملازم بن گئے تو اب انہوں نے مارکیٹ پر تسلط کر کے قیمتیں کنٹرول کر لی اور اس کو ایک خاص معیار سے نیچے اترنے نہیں دیتے۔ غربا کا اس میں فائدہ نہیں ہے، عمرہ کا فائدہ ہے، اور ملٹی نیشنل کمپنیاں یہی کام دنیا کے پوری مارکیٹ اور عالمی بازار پر کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں حکومتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ قرضوں میں ڈوب کر ان کی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے ان کے قوانین کو اختیار کریں۔ ابھی کورونا کا ویکسین جب بنایا گیا تو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں لازم قرار دیں کہ ہر کسی کو یہ ویکسین لگایا جائے۔ اب اس کے ضمن میں اور کیا کیا ان کے مقاصد ہیں، کیا کیا سازشیں ہیں، یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگوں کے فائدے ہو رہے ہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ، ان کی اقتصادیات بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت کی شرح بڑھ رہی ہے، عام آدمی جو ہے اپنی ضروریات زندگی اور معیشت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مارا ماری کا شکار ہے۔ وقت مقررہ سے بڑھ کر زائد وقت میں بھی کام کرنے کے بعد انسان اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ اس سے پہلے گزرا کہ حاجتوں کو، خواہشات کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے اس طرح پڑ جائیں کہ دین کو سیکھنے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے، دین اور اخلاقیات کو جاننے کا لوگوں کو موقع ہی نہ ملے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کے لیے ٹائم ہی نہ ملے۔ ایک طرف آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی سودی اور حرام قسم کی معیشت یہ خوشحالی لاتی ہے، اسلام اس سلسلے میں رکاوٹ ہے، اور دوسری طرف آپ کی
اقتصادیات کے سائے میں لوگ کتنے زیادہ مجبوری کا شکار ہو رہے ہیں. ایک آدمی اگر کسی بیماری کے آپریشن اور علاج کی کوشش کرتا ہے تو بغیر حکومت یا امدادی اداروں کی معاونت کے اپنا علاج بھی کرنے کے لائق نہیں رہ گیا. اتنا مہنگا علاج ہو گیا ہے جہاں انسان کو لازمی طور سے گزرنا پڑتا ہے ایسے معاملات میں. تو ان کی اقتصادیات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کچھ سالوں پیشتر جاپان جیسے ترقی یافتہ ملک میں انتہائی شدید قسم کی اقتصادی گراوٹ پیدا ہوئی. یورپ کے مختلف آج بڑے بڑے امریکہ جیسا ملک بہت بڑے قرضوں میں دبا ہوا ہے, چائنا کے قرض میں دبا ہوا ہے, سعودی عرب سے مقروض ہے, اور بہت بڑے بڑے ممالک زیر بار ہیں قرضوں کے. تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کی اقتصادیات خوشحالی کی ضامن ہے تو پھر یہ ٹوٹ پھوٹ, یہ گراوٹ کیوں, ظلم کیوں, لوگوں پر اتنے, عوام پر اور خواص پر اتنے قرض کے بوجھ کیوں؟ اسی کے نتیجے میں خود ان کے درمیان سے کچھ لوگ مجبور ہوئے جو یہ چیخ پکار کرنے لگے. ابھی ماضی میں ہمارے جو وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ تھے, انہوں نے بھی اپنے ماہرین میں معیشت کو ہندوستان میں یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ہندوستانی قوانین کا, RBI کے قوانین کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہاں فری آف کیا ہے, سود سے آزاد قسم کی معیشت کی کتنی گنجائش ہے, جیسا کہ اسلامی تعلیمات ہے. تو یہی اس میں کہا, جن میں سے کچھ لوگوں نے یہاں آواز لگائی کہ سود اور ربا سے پاک صاف قسم کی معیشت کا ہم کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ اسلامی اقتصادیات میں ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ آج کے زمانے میں سود ضروری ہے, دوسری طرف بہت سارے ماہرین معیشت کا کہنا یہ ہے کہ آج جو معاشی گراوٹ اور بحران کی کیفیت پوری دنیا میں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سودی سسٹم ہے, سودی نظام ہے. لہٰذا اس سسٹم کو قابو میں رکھنا ہے تو سود سے خالی نظام معیشت کو اختیار کرنا ہوگا. یہ آوازیں خود ان کے درمیان غیر مسلم حلقوں سے پیدا ہو رہی ہیں, اور جیسا کہ میں نے حوالہ دیا ڈاکٹر منموہن سنگھ جو خود ماہر معیشت معاشیات کہلاتے تھے, ان کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی. تیسرا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ لوگ جس قاعدے سے استدلال کرتے ہیں کہ الضرورات و تبیح المحظورات, یہ ضرورتیں حرام چیزوں کو حلال بنا دیتی ہیں, یہ قاعدہ اپنی اصل اور بنیاد میں تو صحیح ہے, لیکن ان لوگوں نے اپنی جہالت اور خباثت اور اپنے غلط مقصد کے تحت اس کو نامحل غیر بے محل استعمال کیا اور اس کے شرعی ضوابط اور شروط کو نظر انداز کر کے اس کو ایک حرام کو حلال بنانے کے لیے فٹ کرنے کی کوشش کی. ہاں, چنانچہ چونکہ یہاں ان شرائط اور ضوابط کا لحاظ موجود نہیں ہے, لہذا سودی نظام سے متعلق یہ قاعدہ منطبق نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پر انہوں نے بیان کیا کہ جو شبہات کا یہ پھیلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو تعلق ہے, وقت کم ہے ہمارے پاس, اور آج میں اس کتاب کے نکات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہ آخری نقطہ, اس میں انہوں نے 6 نکات بیان کیے ہیں, اختصار کے ساتھ اسے سمیٹنا چاہ رہا ہوں. نمبر 2, انہوں نے کہ لوگوں کو اسلامی اقتصادیات سے بدگمان کرنے کے لیے ایک دوسرا جو پیترا اختیار کرتے ہیں وہ کیا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ کا اور بندے کے درمیان تعلق کا نام ہے. ہاں, اسلام کا لوگوں کے معاملات اور لوگوں کی اقتصادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہی جیسے یورپ میں جب سائنسی تحقیقات عیسائی مذہب سے ٹکرائی تو عیسائیت کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ مذہب کا اور سائنس کا, مذہب کا اور حکومت کا تعلق نہیں ہے. یہ ان کے لیے ٹھیک تھا, لیکن اسلام کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے. اسلام کبھی سائنسی تحقیقات سے, سیاسیات سے, اقتصادیات سے, انسان کی اقتصادی حقائق اور ضروریات سے ٹکراتا نہیں ہے. ٹکراتی ہے انسان کی غلط سوچ, اور جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم صحیح ہے, مفید ہے اور فطرت کے مطابق ہے. تو ایسے ہی انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو لین دین اور معاملات ہے یہ دنیا کا تعلق معاملہ ہے. نماز روزے کا آپ مسجد سے دین کو جوڑیے, جیسے محاورے میں بولے ملا کی دوڑ مسجد تک, مذاق اڑایا جاتا ہے یہ علماء کا کہ بھائی عالم کا تعلق بس مسجد تک ہے, تو دینیات کا دائرہ محدود ہے. یہ رب کا اور بندے کا تعلق ہے, جہاں تک لین دین معیشت کا معاملہ ہے یہ دین سے متعلق نہیں ہے. یہ شبہ پھیلانے کی کوشش کی گئی. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے مالی اعتبار سے آزاد ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی قول فاجرہ
गुनाह पर मुश्तमिल इंतहाई गलत बात है, जिसे सेकुलरिज्म के दिलदादा और लिबरल लोग जो है, अब हमारे दरमियान जो लिबरल कहलाने वाले मुसलमान हैं, सेकुलर और तरक्की याफ्ता कहलाने वाले मुसलमान हैं, वो इसे दोहराते रहते हैं। कह रहे हैं, ये जो बात कह रहे हैं, ये असहाबुल ऐका जो कौम शुएब थी, उनके तरीके पर चलने वाले लोग हैं कि जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी, अल्लाह की अकेली इबादत करें, शिर्क से रुक जाएं और लोगों का माल गलत तरीके से ना खाएं, नाप तौल में कमी करके ये नाजायज तरीके से लोगों का माल हड़पते थे, तो उससे जब मना किया तो उन्होंने हज़रत शुएब से कहा, जिसको कुरान ने नकल किया, वो कहते हैं, या शुएब असलातुका तअमुरुका अन तत्रुका मा यअबुदु आबाउना, कि ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज, यहाँ सलात से मुराद नमाज, तिलावत, दीनदारी, हाँ, तुम्हारी नमाज तुमको ये हुक्म देती है कि हम उस चीज को छोड़ दें जिसकी हमारे आबा व अजदाद इबादत करते थे, और अन्नफ़अला फी अम्वालिना मा नशा, या हम अपने माल और दौलत में वो कुछ करें जो हम चाहते हैं। आपकी नमाज इससे रोकती है कि हम अपने माल दौलत में अपनी मर्जी से तसर्रुफ ना करें। भाई माल हमारा है, हम जैसे चाहें खर्च करें। आजकल इस किस्म की बात बोलते ना, माल मेरा है, मैं चाहे इसको गुरबा मसाकिन में खर्च करूं, चाहे जो है वो ज़िना बदकारी और शराब शबाब में जो है लगा दूं, आपसे क्या लेना देना। इस तरह के और भी कई मकामात पर लोग जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कौम ऐका ने यही कहा, उनकी कौम ने, इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, तू तो बड़ा बावकार और नेक चलन है, बड़ा भोला भाला और सीधा साधा लगता है। ये कौम शुएब ने उनसे कहा। इसी तरह इस पर इन्होंने कहा, वहादा मा यक़ुलुहुल अलमानीयुल यौम, यही वो बात है जो आज के अलमानियीन, बेदीन तबका, मुसलमानों में तरक्की याफ्ता कहलाने, अपने आप को तरक्की याफ्ता जो लोग कहते हैं, हाँ, कुरान हदीस के सिलसिले में जदीद ताबीर और तशरीह करने की कोशिश करने वाले मुनकरीन हदीस भी उसमें शामिल है। कहा कि ये जो अलमानियीन है, लादीन तबका है, अल्लाह की शरीयत से मुताल्लिक आजकल यही कहता है, हाँ, अतवासौ बिही बल हुम कौमुन तागून, ये कुरान का एक जुमला है कि क्या ये एक कौम दूसरी कौम से एक दूसरे की वसीयत, यानी पिछली कौम और बाद की कौम में शरीयत को झुटलाने वाला मिजाज एक जैसा पाया जाता है। तो ऐसा लगता है कि पिछली कौम ने इनको वसीयत की थी कि जैसे हमने झुटलाया था वैसे तुम भी झुटलाना। तो ये पिछले लोगों की तरह ये भी अल्लाह की शरीयत को झुटला रहे हैं। कह रहे हैं कि सही और सच्ची अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी ये है कि हम ये यकीदा रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस मकसद के तहत पैदा किया है, उस मकसद को सामने रखते हुए हम अपने आप को हर हाल में, हर मामले में, अपनी हर हरकत और सकनात में, तमाम हरकत और सकनात में अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। हाँ, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कहना चाहिए एक मुसलमान का, सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दाखिली और बातिनी शिआर और मियार होना चाहिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो रब्बुल आलमीन है, उसका कोई शरीक नहीं। और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं पहला मुताबिअत करने वाला, पहला मुस्लिम हूं, यानी अल्लाह की बात मानने वाला हूं। एक मुसलमान का यह मिजाज होना चाहिए कि जो बात कुरान और हदीस ने बयान कर दी है उसके सामने अपने आप को झुका दे। यह है बंदगी, यह है अल्लाह तबारक व तआला को मानना, ईमान। नंबर 3, ये जो शुबहात को फैलाने का एक रास्ता इन्होंने इख्तियार किया इस्लामी इक्तिसादियात के मुतालिक, कि बहुत सारे हराम मामलात को हलाल करार देने के सिलसिले में तावील के दरवाजे को खोल दिया गया और लोगों के माल को बातिल तरीके से खाने के रास्ते को हमवार कर दिया गया। मैं तशरीह ना करते हुए मज़मून कम वक्त में समेटने के लिए किताब की इबारत पर इन्हिसार कर रहा हूँ। खास तौर से मसरफ, खर्च और लेन देन के मामलात में और हराम बुयू में, हराम सौदों और लेन देन के सिलसिले में, और उसे शरीयत के नामों से हटकर दूसरा नाम दे दिया गया। हराम को हलाल बनाने के लिए आजकल आप देखेंगे कि नई नई स्कीमें और नए नए तरीके आते हैं और उसको खूब लंबी चौड़ी तशरीह करके बताया जाता है कि हमारी कंपनी इस तरीके से करती है। लंबी लंबी बातें, मैं नाम लूँ तो कुछ लोग समझेंगे कि ये फला की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, यूरोप और अमेरिका की मुल्क की, मुसलमानों में गैर मुस्लिमों की अलग अलग स्कीमें, अलग अलग कंपनीज लॉन्च होती हैं और सूदी और नाजायज तरीके के कारोबार को फरोग देकर
یہ ثابت کرنے کی مسلمانوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ یہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے. اس کی خاص طور سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو بطور خاص شکار اور نشانہ بنانے کے لیے اس طریقے سے ان کے درمیان اس کاروبار کا تعارف کرایا جائے, اس کے اصول و ضوابط کو اتنے کمپلیکیشن اور الجھاؤ کے ساتھ بیان کیے جائیں کہ آدمی یہ فیصلہ ہی نہ کر سکے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. چنانچہ اور پھر اس کو غیر شرعی چیزوں کو شرعی نام, شریعت کے بجائے دوسرا نام دے دیا. جیسے مثال کے طور پہ ربا کو سود کہنے کی بجائے کہا کہ یہ سود نہیں ہے, یہ منافع ہے, یہ نفع ہے, فائدہ ہے. اسی طرح بہت سارے دھوکے کے عقود کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا, میں تشریح کرنے جاؤں تو کافی وقت لگ جائے گا. ہمارے یہاں جو لین دین ابھی بہت ساری کمپنیز آئی نا کہ آپ پیسہ لگائیے, سرمایہ کاری کیجئے, ہم آپ کو اتنا پرسنٹ دیں گے. اب اس میں جب آپ تفصیل میں جا رہے ہیں کچھ چیزیں پوچھنے تو کہا کہ یہ ہماری کمپنی کی پرائیویسی پالیسی ہے, ہم یہ تفصیلات بیان نہیں کر سکتے. اور اس کو جائز قرار دینے کے لیے ایسی چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے جس کا براہ راست تو اس لین دین اور کاروبار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کہ دیکھو اس کا کرنے والا جو ہے وہ بہت دیندار ہے, وہ مدرسوں میں چندہ دیتا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, وہ فلاں ہے اور وہ ڈھیما ہے, وہ اس مسلک کو ماننے والا ہے, فلاں عالم لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں. عالم لوگ تائید کر رہے ہیں تو اس سے جائز ہو جاتا ہے. دنیا میں کون سا کاروبار ہے جس کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کاروبار میں پیسہ لگانا ہے تو فلاں اس کی تائید کر رہے ہیں تو میں پیسہ لگا دوں. یہ دلیل کے طور پر کافی ہے کہ اس کا لین دین کاروبار کمپنی حقیقت میں کام کر رہی ہے اور صحیح ٹھیک ٹھاک ہے. یہاں اصولوں کو تج دیا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا. اور ہم خود دیکھ رہے ہیں, جھیل رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس قسم کے دھوکوں کا شکار ہوتے ہیں اور ناجائز کو جائز سمجھ کر اپنے پیسوں کو تباہ کر دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ سود کو دھوکے کی جو عقود ہیں, بات کلیئر نہیں ہے. عقود یعنی بندھن, یعنی کیا بولیں گے, ایگریمنٹ. دھوکے کے ایگریمنٹس ہیں اور جہالت, لا علمی, بہت سارے چیزیں جو ہے آپ پوچھیں گے تو معلوم ہی نہیں ہے. جب اصول ضابطے معلوم ہی نہیں ہے تو آپ جائز ناجائز کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں. ہاں, تو آگے کہا اس کو تامین کا, بیمہ اور ضمانت اور گارنٹی کا نام دے دیا گیا. اسی طریقے سے سودی طور طریقے اور عقود کو, عینہ کے طریقے کو, یہاں لفظ عینہ استعمال کیا, یہ حدیث میں آیا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے, مسلمانوں کی ذلت کا جو اسباب بتائے گئے تو یہ کہا گیا کہ بیع عینہ جو ہے بہت عام ہو جائے گا. بیع عینہ, عینہ کی کئی شکلیں ہیں. میں ایک شکل کی صرف مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پہ اگر مجھے ضرورت ہے, فرض کیجئے ₹1,00,000 کی, میں کسی سے جا کے قرض مانگتا ہوں کہ مجھے ₹1,00,000 قرض دے دیجیے, تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ₹1,00,000 قرض دے دوں گا, آپ 2 مہینہ 4 مہینہ جو بھی مدت مانگ رہے ہو اس کے بعد مجھے جب لوٹاؤ گے تو 1,00,000 کا 1,00,000 ہی دو گے, میرا کیا فائدہ؟ میرا تو کوئی فائدہ نہیں, اتنے دنوں تک میری رقم جو ہے وہ پھنسی رہے گی. حالانکہ اس کا فائدہ اجر و ثواب کی شکل میں ہوگا, لیکن اب دنیا میں لوگ اجر و ثواب کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, وہ بڑا فائدہ ہی فائدہ مانا جاتا ہے, نقد. بہرحال تو کہا ٹھیک ہے, ایک شکل اختیار کی جائے. ہم چلتے ہیں کسی تیسری پارٹی کے پاس, اس کا کوئی سامان جو ہے خریدا, کہ میں نے ایک دکاندار سے ایک سامان خریدا کہ یہ میں نے ₹1,00,000 کا آپ سے یہ سامان لیا, زمین لی, فلاں پراپرٹی لی, کوئی بھی ایک چیز, کہ اب میں قرض نہیں دے رہا ہوں, سامان خرید رہا ہوں. ₹1,00,000 کا سامان میں نے خریدا اور اسی مقام پر جو شخص مجھ سے ₹1,00,000 قرض لینے آیا, میں نے اسے وہ سامان دیا اور کہا کہ یہ میں 1,10,000 میں تم کو بیچتا ہوں, 1,10,000 میں تمہیں بیچ رہا ہوں. کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ میں 1,00,000 دوں گا تو تم 1,00,000 لوٹاؤ گے, لیکن میں سامان بیچ رہا ہوں تو اب 1,00,000 کی بجائے مجھے 1,10,000 ملے گا, اور چونکہ سامان کے بدلے میں پیسہ لے رہا ہوں اس لیے وہ سود نہیں ہوگا, جائز ہوگا, ایسا سمجھ لیا گیا. چنانچہ اس نے لے لیا, 1,10,000 کا قول و قرار کر کے وہ سامان اس سے لے لیا. اب وہ آدمی دکاندار جس سے ₹1,00,000 کا وہ سامان خریدا گیا, اس کو کہتا ہے کہ یہ سامان آپ واپس لے لیجئے, آپ نے 1,00,000 کا بیچا, ₹1,00,000 کا واپس لے لیجئے. کبھی کبھی دکاندار بھی کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے ناٹک کیا, میرا کیا فائدہ,
تو میں 1,00,000 کا نہیں لوں گا, میں 95,000 کا لوں گا, تو میرا بھی کچھ فائدہ ہو. تو اس کو ڈبل مار پڑ رہی ہے. اب وہ کم کرے یا نہ کرے, وہ اصل میں جو سامان لے رہا ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے, اور یہ دینے والا فائدہ چاہنے کے لیے بیچ میں سامان ڈال رہا ہے. تو سامان ڈال رہا ہے خرید و فروخت کی نیت سے نہیں, بلکہ پیسے پر پیسہ بڑھانے کی نیت سے. یہ بیع عینہ کی ایک شکل ہے. ایسی بیع عینہ کی شکلیں ہمارے یہاں بہت ہوتی ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کچھ دنوں پہلے اور کہنے لگے کہ ہمارے مالیگاؤں میں ابھی کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں حج پر جانا چاہ رہا ہوں, میرے پاس رقم کی کمی ہے, آپ ایسا کیجئے مجھ کو اتنے لاکھ روپے دے دیجئے, اور میری فلاں زمین ہے, میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کاغذات. آیا آپ مجھے اس زمین کو خرید لیں میں, جیسے اب اگر آپ مجھے 5 لاکھ روپیہ دیں گے تو واپس لا کے میں 5 لاکھ ہی دوں گا آپ کو. تو آپ ایسا کیجئے کہ 5 لاکھ روپیہ کیش دے کے میری وہ زمین لے لیجئے, میں حج سے آنے کے بعد 2-4 مہینے کے بعد آپ سے 6 لاکھ روپے میں وہی زمین پھر سے خرید لوں گا. زمین بیچ میں ڈالیے. مقصد کیا ہے کہ دکھائی دے کے یہ کاروبار ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں 5 لاکھ قرض لے کر 5 لاکھ پر 6 لاکھ دینا چاہتا ہے. تو اس آدمی نے کہا, پوچھا کہ کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا واضح طور سے, بالکل کھلے طور پر یہ ناجائز اور حرام ہے. اور یہ جو بظاہر بزنس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو آپ نے 5 لاکھ میں خریدا اور 6 لاکھ میں واپس لیا, یہ ایک بیچ میں ہیلے کے طور پر ڈالی ہوئی چیز ہے. اصل میں یہ مقصود ہی نہیں, یہ بیع و شراء مقصود ہی نہیں, لہذا یہ ناجائز ہوا. یہ جو میں نے ایک مثال دی پہلے والی, اور یہ ابھی جو ہمارے یہاں چل رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ میں نے جو بیان کیا یہاں جو لوگ موجود ہیں جو کاروبار اور لین دین سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں, وہ ایسی 10 شکل میرے مقابلے میں زیادہ جانتے ہوں جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں. یہ بیع عینہ کی شکل ہے جو کھلے طور پر حرام ہے, ہیلا کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش ہے. اور ایسی شکل دنیا داری, دنیا پرستی اور حرام خوری کی بالکل واضح ترین مثال ہے, جو انسان کو, مسلمانوں کو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام سے دور کر رہی ہے. چنانچہ انہوں نے یہی کہا کہ بہت سارے ربا اور عینہ کے عقود, ایگریمنٹس, اسی طرح انسان وبیع ما لا یملک الانسان بعقود المرابحہ, اسی طرح انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اس کو بیچ کر اس کو بیچتا ہے, اور نفع کی کا ایگریمنٹ کہلاتا ہے. ایگریمنٹ کر کے ابھی ایک زمین یا ایک چیز میری ہے ہی نہیں اور میں آپ سے بیچ رہا ہوں, آپ سے سودا کر لینے کے بعد, بیچ دینے کے بعد, اب جو صاحب مل کے اس سے جا کے میں سودا کر رہا ہوں, شرعاً یہ ممنوع ہے. لا تبع ما لیس عندک, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جو تمہارے پاس نہیں ہے تم اسے مت بیچو. اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے, اس میں بحث کی گنجائش ہے, لیکن ناجائز طریقے سے جو چیز آپ کی ہے نہیں, ابھی زمینوں میں ایک پر ایک 2 پر 3 سودے پہ سودا کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو میں نے سنا ہے کہ ابھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ایک ہی زمین کو کئی لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے یہاں مولوی حضرات, علماء کرام, دیندار شہر میں اس غیر دیندارانہ حرکت کو دیندار بنانے کے لیے بہت سارے نسخے پائے جاتے ہیں. لوگ طریقے بتاتے ہیں کہ ایسا کر لو تو حرام حلال ہو جائے گا, آپ حرام کی نوٹ لے کے جائیے کسی حلال دکاندار کے پاس, تبدیل کروا لے, وہ حلال ہو جائے گی. اگر آپ کا حرام بدل دینے سے حلال ہو جا رہا ہے تو جو حلال والا ہے اس کا حرام نہیں ہو رہا ہے. عجیب و غریب فتوی بازی ہے, دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ باقاعدہ میں نے سنا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی حرام طریقے سے جو پیسہ آ رہا ہے اس نوٹ کو لے جا کے کسی دکاندار کو دیا کہ یہ ہمارا نوٹ لے لیجئے, کرنسی لے لیجئے, اور آپ دوسری رقم دے دیجئے. کیوں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ ہمارا جو حرام پیسہ ہے وہ حلال ہو جائے گا. گویا یہ طریقہ یا تو انہوں نے خود نکالا ہے یا کسی مولوی نے بتایا ہوگا. کہاں سے لایا یہ؟ یہی شبہات کے فتنے ہیں. یہ جو 2-4 شکلیں ہم بتا رہے ہیں, کچھ باتیں ہماری مثال کے طور پر یہ جو ان کے بیان کردہ سلسلے میں آ رہی ہیں, ایسے بہت سارے سودی لین دین اور حرام چیزوں کو مسلمانوں میں رائج کرنے کے لیے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے, شریعت میں کھلواڑ کیا گیا یا حرام کو حلال بنایا گیا, اور یہ تاثر دیا گیا کہیں کہیں کھلے طور سے کہ اگر آپ اسلامی اصولوں پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں کر پائیں گے. اور مسلمان اس راستے پر چل پڑا کہ ہاں یار مولویوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے ہاں بہت سارے اچھے دیندار سیٹ یہ بیان کرتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ علماء کرام سے پوچھیں گے تو منع کر دیں گے, ہم کاروبار نہیں کر پائیں گے. تو کاروبار کرنے کے لیے اپنے دماغ سے کیجئے,
علماء کرام سے خاص خاص موقعوں پر حرام کو حلال بنانے کا مشورہ پوچھیں گے، زکوٰۃ سے کیسے بچنا ہے، ہاں فلاں معاملے کو غلط کرنے کے بعد کیسے اپنے آپ کو معاف کروا لینا ہے، یہ طریقہ علماء کرام سے پوچھنے کے لیے رکھا ہے۔ ایسے میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ آج ہمارے ہاں یہ رائج ہے، اور یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں جو صورتحال ہے، یہ شبہات کے وہ فتنے ہیں جو باہر سے اور اندر سے ہمارے اندر پھیلائے گئے ہیں۔ کوشش کی گئی ہے منظم طریقے سے، محنت کر کے، چنانچہ یہ کہا، یہ آگے کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو محتاج اور پریشان حال لوگ ہیں، ان کے غیر منقولہ جائیداد کو رہن رکھوا کر قرض میں مبتلا کروا دیا کہ آپ اس کو رہن رکھوا کر ایسا کریں، اور پھر اس کے بعد کبھی اس پر جو ہے قرض پر سود چڑھایا گیا، اس کو جو ہے قلاش بنا کر سڑک پر لے آیا گیا، اس کے کاروبار کو ختم کروا دیا گیا۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے کاروبار اختیار کیے گئے جس میں جوئے کی شکل ہے، جوئے کی شکل کو تجارت کا نام دے دیا گیا، اور پھر اسی طریقے سے شیئر مارکیٹس میں شیئرز کے فائدے کو، اس کی لین دین اور خرید و فروخت کو تجارت کا نام دیا گیا۔ ایسا شیئر مارکیٹ جس میں مالدار تر ہوتا جاتا ہے اور غریب ایسا ہے کہ محروم سے محروم تر ہوتا ہے، خاص طور سے وہ طبقہ جو فقیر اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، غریب اور متوسط۔ آپ دیکھیں گے کہ شیئر مارکیٹس اور ایسی مارکیٹس میں جب کاروبار کرتا ہے تو وہ بالآخر دیوالا ہو جاتا ہے، اور جو بڑی کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، زیادہ مال والے ادیوگ پتی لوگ ہیں، وہ مالدار سے مالدار تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی سسٹم چل رہا ہے۔ ہاں، اما کہہ رہے وہ لوگ جو بہت زیادہ مال دولت والے ہیں، تو وہ عام طور سے یہ جو شیئر مارکیٹ میں کھیل چل رہا ہے لین دین کا، اس میں خوب پیسہ کماتے ہیں اور اپنے پیسے بڑھا لیتے ہیں۔ شیئر مارکیٹس کے تعلق سے ہمارے ہاں کچھ لوگ سوال کرنے آتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس میں کون سا اسلامی ہے کون سا غیر اسلامی ہے۔ ہاں، جب اس کے جواز کی بات کرتے ہیں تو لوگ اسلامک پارٹنرشپ اور مشارکت پر بحث کرتے ہیں۔ میں عام طور سے سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ شیئر مارکیٹس میں شیئرز خریدتے ہیں، حصے خریدتے ہیں، ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں کمپنی کا شیئر خریدنے کے بعد سال بھر کا گوشوارہ دیکھیں گے، مطلب ایک کمپنی کا، ریلائنس یا فلاں کمپنی کا شیئر آپ نے لیا، اور اس کے بعد سال گزرنے کے بعد یہ دیکھا کہ اس کا نفع نقصان کیا ہوا اور اپنے شیئر کے اعتبار سے کتنا منافع بنا، ہم اس کمپنی سے وہ منافع حاصل کر کے کمائیں۔ یہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ میرے علم کے مطابق 90%، شاید اس سے زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آج کے دن شیئر خریدتے ہیں اور دوسرے تیسرے دن سے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے تو ہم بیچیں گے۔ روزانہ کاغذ کے ان ٹکڑوں یا شیئرز کو کروڑ روپیہ ادھر ادھر کر کے خریدا بیچا جاتا ہے، قیمت گھٹائی بڑھائی جاتی ہے، اور ایک سوئی اس سے نہیں بنتی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جال ہے بیوقوف بنانے کا، اور آپ کی رقم ادھر اور ادھر ہوتی ہے، گورنمنٹ کو یا بڑی کمپنیوں کو اس سے ٹیکس مل جاتا ہے۔ کمپنی کا کام اپنا چل رہا ہے، جس نے شیئر مارکیٹ میں اپنے شیئر ڈالے، لیکن یہ جو لوگ شیئرز کے اتار چڑھاؤ میں، جس میں نجش ہے، بولی بولنا، جس میں غش ہے، دھوکہ دینا، ہاں، اس میں بہت بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کا ایک کاروبار چلایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، عام مسلمانوں کو، کہ آج مسلمان اگر شیئر مارکیٹ سے یا سودی بینکنگ کاروبار سے دور رہا تو دنیا کی ترقی کی رفتار میں پیچھے رہ جائے گا، لہذا مسلمانوں کے لیے اس کو جائز ہونا چاہیے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں اسی سلسلے میں ناجائز کو جائز بنانے میں رشوت کو جو ہے دلالی، کمیشن اور محنتانے کے نام پر رشوت لینے کو جائز قرار دیا جاتا ہے، اور یہ سارے معاملات اور حرام سودے، حرام لین دین، یہ مسلمان سماج اور معاشرے میں اجنبی تھے۔ مسلمان سماج اور معاشرے اس سے متعارف نہیں تھے۔ یہ کفر کی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف جب سازشیں رچی گئی، سازشی پروگرام بنایا گیا، تو اس کے بعد اقتصادی نقطۂ نظر سے اقتصادی غزوے کے طور پر مسلم ممالک میں یہ چیزیں لانچ کی گئی، اور مسلم ممالک میں اس کو بڑھاوا دیا گیا، اور ہمارے درمیان سے ان کے یہاں تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کو کے ذریعے سے یہ فروغ دیا گیا، اس قسم کے شبہات پھیلائے گئے جو ابھی ہم نے کچھ بیان کیے، اور تھوڑے سے جس کا تذکرہ باقی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سود اور نہ مٹنے والی بھوک پر مشتمل اقتصادی نظام، اسی طریقے سے مال کو چاہے جس طریقے سے حاصل کیا جائے، اصل مقصود انسان کا مال حاصل کرنا ہے، دھوکہ دینا پڑے،
قتل کرنا پڑے, چوری کرنا پڑے, دوسروں کا نقصان ہو, اس سے کوئی لینا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ بس آدمی مال کمائے اور وہ چاہے جس طریقے سے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں جو فرمان ہے, ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے, لا یأتین علی الناس زمان لا یبالی المرء مما اخذ المال امن الحلال ام من الحرام, کہ لوگوں پر عنقریب ضرور ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال حلال طریقے سے لیتا ہے, حاصل کرتا ہے, یا حرام طریقے سے. آگے چوتھے نمبر پر, وقت کم ہے اس لیے میں تیزی سے سمیٹ دوں 2-3 نقطے بغیر کسی تفصیل کے, کہ مسلمانوں کے بازاروں کو کچھ ایسے افکار, ایسے نعروں اور ایسی اشیاء جو جھوٹ اور گمراہ کن طریقوں پر مشتمل ہے رائج کر کے ان کو بازار, مسلمانوں کے بازار اور ماحول کو بھر دینا تاکہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو ہڑپا جائے. ہاں اسی طریقے سے اعلام یعنی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ سنا جانے والا ہو یا دیکھا جانے والا, یعنی ٹی وی چینلز ہوں, نیٹ کے ہوں, ریڈیو ٹی وی ہوں, جو بھی ہوں, ان کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کیا جائے اور لوگوں کو ان کی خواہش اور رغبت کے بغیر ایسی چیزوں کو خریدنے اور اس کے لین دین میں پر مجبور کر دیا جائے جس کی حالانکہ ان کو حقیقت میں ضرورت نہیں تھی, حالانکہ ان کو رغبت نہیں تھی, لیکن ان کو مجبور کیا جائے اور ماحول ایسا بنایا جائے کہ لوگ اس کا لین دین کرنے پر مجبور ہو جائیں, اگرچہ کہ اس میں جھوٹ ہو, دھوکہ ہو. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من غشنا فلیس منا, جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. میں مثالیں اور تفصیلات اس میں پیش کرنا چاہوں تو وقت نہیں بچے گا, اس لیے نمبر 5 پر آتا ہوں. کافروں کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اسلامی اقتصادیات کو کمزور کیا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ مسلمانوں کی اپنی جو اقتصادیات اور ان کا لین دین اور سامان ہے وہ کمزور ہو جائے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. جیسے آج ہمارے یہاں پاور لوم کی صنعت, مراد آباد کا, فیروز آباد کی چوڑیاں, فلاں جگہ کا یہ, فلاں جگہ کا یہ مشہور تھا نا, تو مسلمانوں کی جو اپنی اقتصادیات ہیں اس کو توڑ دیا جائے. اور عالمی مارکیٹ میں جہاں ملٹی نیشنل کمپنیز اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے چیزیں اپنا پنجہ گاڑے ہوئے ہیں, وہاں مسلمان ایک خریدار کی طرح بس رہے, صارفین کی طرح. مسلمان کافروں کے سامان کا صارف بن جائے اور مسلمانوں کو اس بات سے دور رکھا جائے کہ وہ اپنے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی چیزوں کو بذات خود تیار کرنے والا بن جائے. مسلمانوں کی اس صلاحیت کو ختم کیا جائے کہ وہ خود اپنے پروڈکٹس بنائے, کھانے پینے کی چیزیں, استعمال کی چیزیں, کپڑے لتے, دیگر ضروریات کا سامان مسلمان نہ بنائے, بلکہ مسلمان غیر مسلموں کی بنی ہوئی چیزوں کو خریدیں, صارف بنے. ہاں وذالک لیبقوا, یہ کیوں؟ تاکہ وہ کافر ملکوں کے تابع بن کر رہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے رہیں, جو کہ ان کی غذا اور ان کی حاجتوں کے سلسلے میں ان کے حاکم بن جائیں. اور یہ بات طے ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم پر اپنی غذا اور اپنی حاجتوں میں انحصار کرتی ہے تو اس کی ایک طریقے سے غلامی اور اس کی تہذیب و ثقافت میں اس کی نقالی کرنے لگتی ہے. اسی لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو خود اپنی چیزوں اور ضروریات کو پیدا نہیں کرتا, خود اپنی غذا کا مالک نہیں ہوتا, وہ اپنے امن و امان کا بھی مالک نہیں ہوتا. جب آپ غذا, کھانا, کپڑا دوسرے سے مانگ رہے ہیں تو آپ کے امن چین کے مالک بھی وہی بن جائیں گے. جب چاہیں گے آپ کے یہاں بدامنی پھیلا دیں گے. اسی ضمن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اس بات کا وہم میں مبتلا کرنا ہے فی بلدان المسلمین بأن بلدان غیر مسلم. ہاں ایضا مسلمانوں کے ملکوں میں جو مال اور دولت والے لوگ ہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی ڈالی جاتی ہے اسی ضمن میں کہ اگر آپ مسلم ملک میں کام کر رہے ہو, فیکٹری لگا رہے ہو, تجارت کر رہے ہو, تو آپ کا مال اور اسباب محفوظ نہیں ہے, بلکہ یہ ہلاکت اور مختلف قسم کے فسادات کا نشانہ بن سکتا ہے. اس مقصد کے تحت مسلمانوں میں دہشت گردی, انتہا پسندی والے بات کو اور ماحول کو جو بگاڑا جاتا ہے. سعودی عرب کے سلسلے میں وقت نہیں ہے, یہ جو بولا جاتا تھا کہ وہاں امن ہے, سب سے چوری کی, زنا کی, ڈکیتی کی سب سے کم شرح ہے, یہ یورپ اور امریکہ والوں کو بہت برا لگتا تھا. لہذا ٹرینڈ کر کے وہاں افراد کو بھیجا گیا کہ وہاں اس طرح کی واردات کی جائیں, خبریں بنائی جائے اور بتایا جائے کہ نہیں وہاں بھی اس قسم کی واردات ہوتی ہیں. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے ملک جو ہے وہاں امن چین مستقر نہیں ہے, ہاں لہذا وہاں آپ کا مال دولت جو ہے محفوظ نہیں ہے. چنانچہ اس طریقے سے وہ ان شبہات کو
پیش کر کے دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، اور پھر نتیجے میں کوشش کیا کرتے ہیں کہ آپ کا وہاں مال محفوظ نہیں ہے مسلم ممالک میں، تو آپ اپنے مال و اسباب کو غیر مسلم بینکوں میں اور غیر مسلم ممالک میں پس انداز کریں۔ آج سوئٹزرلینڈ کی بینک میں دنیا کے سارے کالے دھن اکٹھا ہے، کیوں؟ یہ بلا وجہ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ جو اپنے ملک سے چوری کر کے دھوکہ دے کر سیاست داں یا دوسرے لوگ مال چھپاتے ہیں، ان کے لیے محفوظ جنت جو ہے مالی اعتبار سے سوئٹزرلینڈ کی بینک ہے، اور وہ دنیا میں مشہور ہے، وہاں تحفظ ہے، رازداری ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ دھوکہ دے کے لوگ یہاں جمع کر رہے ہیں، اور یہ انتظام کیا گیا عالمی سطح پر، یہ تاثر دیا گیا کہ آپ کا مال ہمارے یہاں محفوظ ہے۔ یہ صرف وہیں کا نہیں، دوسری عالمی بینکوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اب عالمی بینکوں کے ذریعے سے اس طریقے سے دھوکہ دے کر اور پروپیگنڈا کر کے مسلمان ملکوں کا پیسہ عالمی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر سمیٹا گیا، اور اس طریقے سے اپنا اقتصادی طور پر اپنا پنجہ پوری دنیا پر گاڑنے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کے، یہاں تک کہ بڑی بڑی حکومتوں کے مال جو ہے ہجرت کر کے مغرب کی بینکوں میں چلے گئے، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کفار کی اقتصادیات کو قوت حاصل ہوتی ہے، جو ربا، نہ مٹنے والی بھوک، ظلم اور استبداد پر مشتمل ہے۔ آخری نقطہ جو انہوں نے بیان کیا کہ اسلامی اقتصادیات کے سلسلے میں شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے مسلمانوں کے بازاروں کو ایسے کھانے پینے سے بھر دیا گیا جو کہ مشتبہ یا حرام چیزوں پر مشتمل ہے، جیسے مردار کا گوشت، یا وہ چیزیں، وہ پروڈکٹس، کھانے پینے کی وہ چیزیں، اشیاء جو خنزیر کے مشتقات پر، خنزیر سے حاصل ہونے والے اجزاء جس میں شامل ہیں۔ اب یہ میں کیا بیان کروں، آج کون سی چیز ہے جس میں اس قسم کے شکوک و شبہات نہیں ہوتے؟ ہمارے یہاں ٹومیٹو سوپ ہے، ہاں، ابھی ایک کلپ آئی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا کہ ٹومیٹو سوپ کی کمپنی جس میں ایک ٹماٹر بھی داخل نہیں ہوتا، ٹومیٹو سوپ، ٹماٹر کا سوپ جو بنایا جاتا ہے چٹنی کے طور پر، جسے لوگ کھانے میں یا چیزوں میں ملا کے کھاتے ہیں، اس کی کمپنی ہے، اور اس میں ایک ٹماٹر اندر نہیں جاتا، کچھ جانوروں کے خون سے کو جمع کر کے کیمیکل ملا کر اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس میں بعض کیمیکل ملا کر اس کو ملا دیا جاتا ہے، جس سے وہ ٹومیٹو سوپ کی شکل اختیار ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کون سی موڈیفائڈ فوڈ، غذائیں، اور آج کل یہاں تک کہ سبزیاں، مرغیاں، کھانے پینے کے مرغیوں کے جو دانے اور ان کی فیڈز جو ہیں، اس میں حرام اشیاء کا استعمال کثرت سے کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی بہت سارے پروڈکٹس اور اشیاء مسلمانوں کے مارکیٹ میں بھر دی گئی کھانے پینے کی، جس میں مشتبہ اور حرام چیزیں ہیں، حرام تیل ہے، چربی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے بازاروں میں ایسے لباس بھر دینا جس میں یہ جو جینس اور یہ ہمارے یہاں ٹی شرٹ وغیرہ ہوتی ہے، اس پر تصویریں بنی ہوئی، اس پہ کافرانہ قسم کے جملے لکھے ہوئے، ایسے جملے جو اسلامی تہذیب و ثقافت سے ہٹ کر غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کی نمائندہ ہوتی ہیں، وہ تحریریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان یہ استعمال کرنے والے لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے اس میں بعض ایسی چیزیں، علامتیں بیان ہوتی ہیں جو کفار کے علامتیں، ان کے شعار اور ان کی مخصوص مذہبی علامتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کیپس پہنتے ہیں، ہاں، اس پر بعض کیپس پر جو ہے یونانی دیوی دیوتاؤں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض جوتوں پر ایسے ہی نام ہوتے ہیں، موزوں پر، کپڑوں پر، ہاں، ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں۔ موقع نہیں ہے، اذان کا وقت ہو گیا، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے جو قابل توجہ ہے، اور ہم لوگ اس کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں کہ فیشن اور دکھاوے کے نام پر کوئی جملہ لکھ دیا گیا، کوئی تصویر بنا دی گئی۔ نہیں، یہ بہت گہرائی سے سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمارے لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کو بھی ایسی چیزوں سے آلودہ کیا جاتا ہے جس سے ہمارا دماغ، ہماری فکر جو ہے متاثر ہو، اور شبہات، شہوات کے فتنوں سے آگے بڑھ کر ہم شبہات کے فتنے میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے شبہات کو سمجھ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر قائم رکھے، ایمان پر موت دے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے ذریعے سے ہمیں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔